ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں غداری کرنے والے آگ سے کھیل رہے ہیں۔ ہر وہ شخص جو مقبوضہ کشمیر میں مودی کے مذموم عزائم کی تکمیل میں اس کا مددگار ہے، وہ کشمیریوں کا دشمن اور وطن عزیز کشمیر کا غدار ہے۔ کشمیری عوام اپنے اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے جو عظیم اور بے مثال قربانیاں دی جا رہی ہیں، کسی کو ان قربانیوں کے ساتھ غداری کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پورے رہنما واضح کر چکے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں غداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ کشمیری عوام حق خودارادیت کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ان بھارتی غداروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ 80 لاکھ کشمیریوں کی خون سے سینچی تحریک آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچنے سے روک نہیں سکتے۔ یہ غدار خود اپنے ہم وطنوں کو دھوکہ دے کر صرف جموں و کشمیر میں بھارتی قبضے کو مضبوط کرنے جیسے جرم کا ارتکاب نہیں کر رہے، بلکہ تاریخ کے اوراق میں اپنے ناموں کو بھی سیاہ حروف سے لکھ رہے ہیں۔ الطاف بخاری اور دوسرے غدار جو گزشتہ 72 برسوں سے کشمیری عوام کا استحصال، شہداء کی قربانیوں سے غداری اور تحریک آزادی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، انہیں نہ تاریخ اور نہ ہی اہل کشمیر معاف کریں گے، کیونکہ یہ غدار ٹولہ ہر دور میں میر جعفر اور میر سعدی کا کردار ادا کر کے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے خاکوں میں رنگ بھر کر بھارتی قبضے کو دوام بخشتے ہیں۔ ان غداروں کے بارے میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سعید علی گیلانی کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھارتی ظلم و جبر کو جائز ٹھہرا کر بھارتی ثقافت کے کلہاڑے میں دستے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان بکاؤ غداروں کے لیے نہ اپنوں میں عزت ہے اور نہ ہی اپنے آقاؤں کے پاس، جو انہیں استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ کشمیری عوام ان کے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی حال میں اپنی جاری تحریک آزادی سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اگرچہ امریکہ میں ایک سیاہ فام کے قتل پر پوری دنیا میں امریکی نظام پر سوالات اٹھائے جانے کے ساتھ سفید فام بالادستی کی مذمت ہو رہی ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن مقبوضہ جموں کشمیر، جہاں بھارتی درندگی اور جبر برسوں سے جاری ہے، جہاں گزشتہ 10 ماہ سے بھارت کی 10 لاکھ ہتھیار بند فوج نے لامحدود اختیارات کے تحت قریباً 1 کروڑ لوگوں کو محصور کیے رکھا ہے، ہزاروں گرفتار ہیں اور 12,000 سے زائد لاپتہ، جہاں بھارت کی فسطائی حکومت نے ریاست کا خصوصی درجہ غیر آئینی اقدام کے تحت ختم کر کے مواصلات اور آزادی صحافت پر پابندی لگا رکھی ہے، تاکہ دنیا بھارت کے غیر انسانی ایجنڈے سے بے خبر رہے، جبکہ عملاً مقبوضہ ریاست کو جہنم زار میں تبدیل کیے رکھا ہے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے اور مظلوم کشمیری عالمی برادری سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم آخر کب تک، اور دنیا بھارت کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ کیوں انسانی حقوق کے عالمی ادارے اور خاص طور اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر اور کشمیری عوام کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں پر بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ عالمی برادری کو جان لینا ہوگا کہ اگر کشمیریوں کے ساتھ انصاف نہ ہوا تو مقبوضہ ریاست میں بھارت کی طرف سے لگائی گئی یہ آگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی، تب سرا ختم ہوگا۔